بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا سوال ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، جو صدقہ فطر کا نصاب ہے، لیکن اس میں کچھ فرق ہیں۔ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کے لیے 1 سال کا گزرنا لازمی ہے، جبکہ قربانی کا جو نصاب ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس کے لیے سال کا گزرنا لازمی نہیں، بلکہ قربانی کے دنوں میں اتنے مال کا گھر میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر ہے قربانی کے دنوں میں اتنا ہی مال، یعنی ضرورت سے زائد کا اتنا مال یا اتنے ہی مال کی مالیت، تو پھر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا دوسرا سوال ہے کہ صاحب نصاب جس پہ قربانی واجب ہے، وہ قربانی کی جگہ اگر کوئی انہی پیسوں سے صدقہ کر دے تو کیا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی فریضہ ادا ہوتا ہے، اس کی جگہ صدقہ کرنے سے قربانی کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر بہت پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی قضا نہیں ہے، بس انہی پیسوں سے جانور جتنے پیسوں سے صدقہ کر لے تو اس کا ثواب ہو جائے گا، لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی کا نعم البدل صدقہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ کیا عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے؟ یعنی عورت جانور حلال کر سکتی ہے اور اس کے ہاتھ کا حلال کیا جانور کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عورت اپنے ہاتھ سے جانور کو حلال کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ مضبوطی سے وہ جانور کے ہاتھ پیر پکڑنے میں اپنی طاقت صرف کرے، یا اس کی مدد کے لیے اس کے محرم مرد ساتھ دیں، اور وہ تیزی کے ساتھ چھری چلانے میں مہارت جانتی ہو، جس سے جانور کو تکلیف نہ ہو، اور جو اس کی مخصوص 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں اس کو تیزی سے کاٹے۔ تو یہ مہارت رکھنے والی ایسی عورت اپنے ہاتھ سے ذبیحہ حلال کر سکتی ہے، اور اس کے ہاتھ کا جانور حلال کیا ہوا اس کا گوشت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ گوشت کی تقسیم شرعی طریقے سے کیسی کی جائے؟ تو گوشت کی تقسیم کا کوئی شرعی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ جانور کا گوشت سارے کا سارا بھی گھر میں محفوظ کیا جا سکتا ہے اور سارے کا سارا بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ خون بہا ہے، تو خون بہانے سے قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کی معافی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اس لیے گوشت کو اگر سارا تقسیم کر دیا جائے تو بھی اللہ کے ہاں وہ خون کا ایک پہلا قطرہ گرنے سے قربانی قبول ہو جاتی ہے، اور اگر سارا گھر میں محفوظ کیا جائے تو بھی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن بہتر طریقہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں، اس کو تقسیم کرنے کے وقت 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ پہلا حصہ اہل خانہ کے لیے، اور دوسرا رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریب اور مساکین لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور جس بڑے جانور کی قربانی میں 7 افراد شریک ہوں تو اس میں اس چیز کا بہت خیال رکھا جائے کہ شریک جتنے بھی افراد ہیں ان کی کمائی حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ 7 میں سے اگر ایک کی بھی کمائی حلال نہیں ہے یا مشکوک ہے تو باقیوں کی بھی قربانی ساقط ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو بھی 7 افراد شریک ہوں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا حلال مال ہو۔ تو اس کی مثال ایسے ہے، باقیوں کی قربانی کیوں ساقط ہو جائے گی، وہ قابل قبول کیوں نہیں ہوگی؟ تو ہمارے علماء کرام اس کی مثال دیتے ہیں، جیسا کہ 4 رکعت نماز کوئی بھی پڑھ رہا ہے، سنت 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہو، تو اس کو اس 4 رکعت نماز کی چوتھی رکعت میں اگر نقصیر آ جاتی ہے، ناک سے خون آنے لگ جاتا ہے، تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ تو دوبارہ وضو کرنے کے بعد جب وہ اپنے 4 رکعت وہی لوٹائے گا تو اس نے صرف آخری رکعت نہیں لوٹانی، بلکہ پوری کی پوری 4 رکعتیں لوٹانی ہیں۔ آخری رکعت کی وجہ سے اس کی پچھلی 3 رکعتیں بھی ساقط ہو گئی ہیں، تو اس لیے اس کو 4 رکعتیں لوٹانی ہوں گی۔ تو اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ جانور کی گردن ایک ہی ہے جس میں 7 افراد شریک ہیں، تو 7 کی حلال کمائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔